تو آج ہم بات کر رہے ہیں رابرٹ میکی کی مشہور کتاب سٹوری پر۔ یہ کتاب تو دنیا بھر میں کہانی لکھنے والوں کے لیے ایک طرح سے رہنما مانی جاتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ بتاتی ہے کہ طاقتور کہانیاں وہ کیسے بنتی ہیں۔ ہاں، تو آج کا مقصد ہے کہ کہانی کے جو بنیادی اصول ہیں، اس کی ساخت، کردار نگاری اور معنی، ان کو ذرا سمجھا جائے۔ بالکل، اور میکی کا جو اصل نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اچھی کہانی لکھنا صرف آپ کہیں کہ تکنیک کی بات نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، اس کے لیے گہری انسانی سمجھ چاہیے اور وہ فنکارانہ مہارت بھی۔ آج دیکھتے ہیں کہ یہ اصول کیسے کہانی کو جاندار بناتے ہیں۔ صحیح۔ تو میکی سب سے پہلے ایک بڑا اہم فرق بتاتے ہیں اصولوں اور قواعد میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہانی چلتی ہے اصولوں پر، یعنی پرنسپلز پر، سخت قسم کے قواعد یا رولز پر نہیں۔ جی ہاں۔ اور یہ اصول وہ کہتے ہیں وقت اور ثقافت سے آزاد ہیں، مطلب یونیورسل ہیں۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اصول آپ کو وہ لچک دیتے ہیں، گنجائش دیتے ہیں، جبکہ قواعد تو بس باندھ دیتے ہیں۔ بالکل پابند کر دیتے ہیں۔ تو جو بڑے فنکار ہیں وہ اصولوں کو سمجھتے ہیں، ان میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، میکی ایک اور بات کرتے ہیں، کہانی کا مسئلہ، یعنی دا سٹوری پرابلم۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آج کل کہانی سنانے کا جو فن ہے نا، اس کے معیار میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ اکثر لوگ سطحی چمک دمک پر زیادہ دھیان دیتے ہیں اور کہانی کا جو اصل جوہر ہے، جو فن ہے، اس سے دور ہو گئے ہیں۔ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ تو پھر وہ بنیادی اجزاء کیا ہیں کہانی کے؟ میکی کہانی کی اقدار یا سٹوری ویلیوز کی بات کرتے ہیں، جیسے زندگی بمقابلہ موت، محبت بمقابلہ نفرت، انصاف بمقابلہ ناانصافی۔ مطلب یہ وہ بڑی انسانی کیفیات ہیں جو بدل سکتی ہیں۔ اچھا، مثبت سے منفی یا منفی سے مثبت۔ جی، اور کہانی میں یہ تبدیلی آتی ہے بنیادی طور پر کشمکش یعنی کانفلکٹ کے ذریعے۔ تو ہر کہانی کا واقعہ یا سٹوری ایونٹ وہ اسی تبدیلی کا نام ہے؟ بالکل، ایک بامعنی واقعہ وہی ہے جو قدر میں تبدیلی لائے، اور یہ تبدیلی کشمکش کی وجہ سے ہو، کردار کی زندگی پر اس کا اثر پڑے۔ صحیح۔ اچھا، اب ساخت پر آتے ہیں۔ میکی کا نظریہ یہاں بھی بڑا منظم ہے۔ وہ کہانی کو کئی تہوں میں دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، ایک پوری ترتیب ہے۔ سب سے چھوٹی اکائی ہے بیٹ۔ یہ عمل اور رد عمل کا ایک چھوٹا سا لمحہ ہے۔ اوکے۔ کئی بیٹس مل کر بنتا ہے ایک منظر میں کسی نہ کسی قدر میں واضح تبدیلی آتی ہے۔ ٹھیک۔ پھر کئی مناظر مل کر بناتے ہیں ایک سلسلہ۔ یہ ایک بڑی تبدیلی لاتا ہے، منظر سے بھی بڑی۔ اچھا۔ اور سلسلے جڑ کر بناتے ہیں ایک ایکٹ کا اختتام عموماً ایک بڑے موڑ پر ہوتا ہے۔ اور پھر ان سب سے مل کر پوری کہانی، جی، جو شروع سے آخر تک اقدار میں ایک مکمل تبدیلی دکھاتی ہے۔ اچھا، وہ ساخت کے ایک سپیکٹرم کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا، آرک پلاٹ، منی پلاٹ، اینٹی پلاٹ۔ بالکل، آرک پلاٹ سب سے عام ہے، کلاسیکی قسم، یعنی ایک فعال مرکزی کردار، بیرونی دنیا سے کشمکش، وقت سیدھا چل رہا ہے، وجہ اور نتیجہ کا تعلق واضح ہے، ایک صاف ستھرا اختتام، اور حقیقت بھی مستقل رہتی ہے۔ جی، یہ سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اب آتے ہیں کردار پر۔ یہاں میکی کا نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ ظاہری شخصیت یعنی کریکٹرائزیشن اور کردار کے اصل جوہر ٹرو کیریکٹر میں فرق کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اصل جوہر مطلب کردار اندر سے کیسا ہے، وہ صرف باتوں یا حلیے سے نہیں پتہ چلتا۔ تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ پتہ چلتا ہے جب کردار شدید دباؤ میں ہوتا ہے اور اسے انتخاب کرنا پڑتا ہے، مشکل فیصلہ۔ اچھا۔ وہ کیا چنتا ہے، سچ یا جھوٹ، ہمت یا بزدلی؟ یہ انتخاب اس کی اصل فطرت دکھاتے ہیں۔ اور کردار کی تبدیلی یعنی کیریکٹر آرک، وہ بھی اسی سے جڑی ہے؟ بالکل، دباؤ میں کیے گئے انتخاب ہی کردار کو بدلتے ہیں، یا تو وہ بہتر بنتا ہے یا گر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ساخت اور کردار یہ تو لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے پر منحصر؟ بالکل درست کہا۔ ساخت ہی وہ دباؤ پیدا کرتی ہے جس میں کردار کو پرکھا جاتا ہے، اور کردار کے انتخاب کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحیح۔ یہاں میکی ایک اور تصور لاتے ہیں، گیپ۔ دا گیپ یعنی خلا۔ ہاں۔ یہ فرق ہے کردار کی توقع اور اصل حقیقت کے درمیان۔ کردار کچھ سوچ کر قدم اٹھاتا ہے، لیکن جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یا تو بالکل الٹ ہوتا ہے یا اس کی امید سے بہت زیادہ یا کم ہوتا ہے۔ یہی وہ گیپ ہے جہاں ڈرامہ پیدا ہوتا ہے۔ قاری یا ناظر بھی کردار کے ساتھ حیران ہوتا ہے، وہ جڑا رہتا ہے۔ واہ،
یہ تو بڑی گہری بات ہے. اچھا اب ذرا جانرا پر بات کریں، جیسے رومانوی، تھرلر وغیرہ. میکی کے نزدیک ان روایت کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، جانرا کی جو روایت ہے نا، وہ ایک طرح کا فریم ورک دیتی ہیں. ناظرین کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی کہانی کی توقع رکھنی ہے. ہاں یہ تو ہے. لیکن میکی کہتے ہیں کہ یہ صرف نقل کرنے کے لیے نہیں ہے. اصل فنکاری یہ ہے کہ آپ ان روایات کو سمجھیں، ان سے کھیلیں، انہیں نیا رنگ دیں. بالکل، یا کبھی کبھی جان بوجھ کر انہیں توڑیں بھی. مہارت کا مطلب یہی ہے کہ آپ حدود کو جانیں اور پھر ان سے آگے بڑھیں. صحیح. اور آخر میں سب سے اہم چیز، کہانی کا معنی یا پیغام. جی، اسے میکی کنٹرولنگ آئیڈیا کہتے ہیں. یہ پوری کہانی کا نچوڑ ہے ایک جملے میں. ایک جملے میں؟ ہاں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. قدر، یعنی کہانی کے آخر میں مرکزی قدر کا کیا بنا، انصاف جیتا یا ہارا، محبت ملی یا نہیں. اور دوسری چیز ہے وجہ، یعنی یہ نتیجہ کیوں نکلا. اچھا. یہ آئیڈیا کہانی کو ایک سمت دیتا ہے، بتاتا ہے کہ کہانی زندگی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. یہ مثبت ہو سکتا ہے، جسے وہ آئیڈیلسٹک کہتے ہیں، یا منفی بھی ہو سکتا ہے، پیسمسٹک. جی، یا پھر طنزیہ، آئرونک، جو مثبت اور منفی کا ایک پیچیدہ ملاپ ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ بہترین کہانیاں بس ایسے ہی نہیں بن جاتی. ان کے پیچھے ساخت، کردار اور معنی کے گہرے اصولوں کی سمجھ اور کافی محنت ہوتی ہے. بالکل، یہ ایک سنجیدہ فن ہے، اتفاق نہیں ہے. صحیح. اور ایک آخری بات جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. میک کہتی ہیں کہ ہر کہانی اصل میں زندگی کا ایک استعارہ ہے. وہ بتاتی ہیں کہ زندگی ایسی ہے. تو کیا کہانی کے ان اصولوں کو سمجھنے سے ہمیں اپنی زندگی کو یا اپنے آس پاس ہونے والے واقعات کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ مل سکتا ہے؟ یہ واقعی یہ ایک دلچسپ سوال ہے، غور طلب بات ہے. بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل